کہ آزاد کشمیر میں جو احتجاج جاری ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. پھر اس میں کشمیریوں کی کیا سوچ ہے اور کیا کیا وہ مطالبات کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. لوگوں پہ لاٹھی چارج، آنسو گیس اور ان کے اریسٹ جو ہے وہ ان کو عمل میں لایا گیا، جس کی وجہ سے جو گریٹر کنسرن ہوا وہاں کی جو فلورا اور فانا ہے، اور لوگ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اس پولیس گردی کے خلاف زیادہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ بھی کہ سراپا احتجاج ہوئے، اور اس کے لیے انہوں نے اچھا یہ جتنا پروٹیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جتنا بھی پروٹیسٹ ہے اس میں آگے ویڈیو میں یہ دکھا بھی رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں انٹر ہو رہے ہیں اور انہیں گرفتاری کے لیے جا رہے ہیں اور گرفتار بھی کر رہے ہیں. اور عوامی ایکشن کمیٹی کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ تو تمام لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس میں ان کے مطالبات ہیں. یہ بچے جو جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے جو ہیں، ان کے ذہن اس وقت یہی ہیں کہ انہوں نے اپنا حق لینا ہے. اور یہ ساری چیزیں کر کے پروٹیسٹ کرنے سے لے کر ابھی تک جو بچے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہی ہے کہ ہمارا حق کوئی کھا رہا ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی گفتگو آپ کو سنائیں گے تھوڑی دیر میں. انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر پہلا موقع ہے، یہ جو ویڈیو ہے اس میں انہوں نے عوام کی صحیح طریقے سے نمائندگی کی ہے. وہ اچھے الفاظ تھے، میں نے کہا ان کو ذرا چلیں لے آتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو سنائیں گے. میں یہ سارا سائقہ یونس صاحبہ سے گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی جنہوں نے مطالبات کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ پاکستان میں جتنا بھی میڈیا ہے اس میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، کہیں کوئی کچھ ہو نہیں رہا. تو برٹش کشمیری جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائیں گے. سب سے پہلے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتا ہوگا تو میں بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. نمبر 1 جو مطالبات انہوں نے کیے ہیں فرداً آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 آٹے اور دیگر اشیاء خرد و نوش پر سبسڈی بحال کی جائے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے شہریوں کو مفت بجلی دی جائے اور آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیا جائے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر نیشنل گریڈ کا قیام عمل میں لایا جائے. منگلا ڈیم، نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹس سمیت دیگر ہائیڈرو پروجیکٹس کی مالکیت آزاد کشمیر کے حوالے کی جائے. اس کے علاوہ جی حکومت پاکستان پچھلے 56 سالوں سے ڈیم کی ریالٹی اور پانی کا ابیانہ ادا کرے اور ریاستی حکومت سے مستقبل کے لیے ابیانہ کا معاہدہ کرے. اس کے علاوہ جی مظفر آباد میں نیلم جیلم پروجیکٹ پاور پروجیکٹس کے حوالے سے عدالت حالیہ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. میرپور میں رٹھوبا ریام پول کی تعمیر کو فی الفور مکمل کیا جائے. یہ جو پول ہے یہ کافی عرصے سے یہاں لٹکا ہوا ہے اور اس پر کافی لوگوں نے بات بھی کی ہے. تو انہوں نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تعمیر کی جائے. اس کے علاوہ انہوں نے عوام الناس کے ملکیتی رقبہ جات میں نصب شدہ پولز، ٹرانسمیشن لائنز، ایچ ٹی وی اور ایل ٹی وی لائنوں کا گزشتہ 42 سالوں کا کرایہ زمین مالکان کو دیا جائے. اس کے علاوہ تمام حکمران طبقات، اشرافیہ اور بیوروکریٹس کی مہارات ختم کی جائیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کو صرف 1300 سی سی گاڑی کے استعمال کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے. آزاد جموں و کشمیر بینک کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے. ریاست میں تمام موبائل کمپنیوں کو پابند کیا جائے اور وہ 4G انٹرنیٹ سروس کو بلا تخصیص علاقہ بشمول کنٹرول لائن میں یا کریں. طلبہ یونین کو بحال کرتے ہوئے یونین کے الیکشن کروائے جائیں. پھر بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات کا تعین کرتے ہوئے ترقیاتی فنڈز کو بالفور بحال کیا جائے. اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم سائقہ یونس صاحبہ سے گفتگو کرتے ہیں. ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور کس قدر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. برٹش کشمیری خواتین کی جو نمائندگی کرتی ہیں سائقہ یونس، آپ کیا کہیں گی یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ یہاں رہتے ہوئے برطانیہ میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ I believe that what I've just seen on the TV screen and what I've been seeing and hearing for the past so many months actually, this is an adverse effect, a negative implication to what these poor people, citizens, civilians have been undergoing.
So not having the liberty or the self-right to reach out to basic food items. Jera sana ataya, chavala, chini, dal. These are our, as a nation, basic food items to feed oneself, your children. Not having access to basic necessities. So in this day and age, we're living in a modern techno era. So it's all about technology. Yeah. Not having access to electricity, clean water, H2O. जरा जीने रहने वास्ते जरा ज़रूरी है, लाज़मी है. जिसको को खाना ना भी वह पानी लाना है, रिसर्च शो करनी जो बंदा जिंदा रह सकना. Providing it's clean. They don't even have access to that. So education, healthcare system, it's quite unfortunate to say that we, and I'm speaking metaphorically, we're sort of far away from those liberties. So this is the result of that. Or Jeri Tusansani list as a nation, what we're asking for, as a British especially, in the year 2023, I don't think these are considerably high demands. What are we asking for? Access to basic food items, electricity. We're living in a modern techno era. We would like access to technology, to electricity. So I don't think these are considerably high. In terms of the response from the Prime Minister or the consensus that we're getting from the government of Azad Kashmir, is almost like, and this is how I perceive it, they're sort of trying to put laterite, Azad Kashmir, or hide it under the carpet, and that's not going to work now. So we need to take off the laterite, and we need to acknowledge what's happened. We need to take ownership. If we are sort of going to get backlash in terms of legislation, then I can invalid some of the documents that they are going by straight away on your show here. And if there's a need be, I'm more than happy to do that. But again, we are living in the year 2023. We have United Nations. We have international laws to protect the public rights. Yeah. So for it to get to this point, it's not a good thing for us as a nation. We are sort of perceived as a nation where we are using police brutality on the indigent, on the person who's starved, driven by circumstances. What does that say to the world or the nation about us as it's nothing to be proud of. So I would like to utilize this platform to once again reach out to the government of Azad Kashmir and request to take ownership, to be true to your sovereignty, to take heed as a sovereign, and also I would like to use this platform to reach out to the Brits, to the British Kashmiris. We need more British Kashmiris to come. लियाकत साहब, आपने वीडियो भी देखी, अभी भी चल रही है वीडियो, और उसमें जो कुछ दिखाया गया है और जिस तरह लोग चार्ज हैं, खुसूसन ख़वातीन, जिस तरह आज ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ साइका यूनुस आई हैं और फर्स्ट टाइम जब ज़ाहिर इन लोगों को देखा तो कोई ना कोई नुमाइंदगी करेगा, और वहाँ भी ख़वातीन आपने देखा कि किस कदर बाहर निकली हैं अपने हक़ के लिए. तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम यहाँ बैठकर, आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होता था उसको हाईलाइट करते थे, उस पर बात करते थे, उसकी मजम्मत करते थे, पेशवार और भी कॉलर्स आते थे वो भी यही करते थे. लेकिन अब आज क्या हुआ कि हमें यहाँ आज़ाद कश्मीर के हवाले से फर्स्ट टाइम, मैं स्पेशली आज़ाद कश्मीर के हवाले से पब्लिक राइट्स में फ़र्स्ट टाइम इस तरह का प्रोग्राम मैंने किया है जिसमें खाली आज़ाद कश्मीर की बात होगी और वहाँ जो कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसको पर बात कर रहे हैं, और ये क्यों हम मजबूर हुए हैं करने के लिए. देखिए, मैं वो वीडियो देख रहा था, ये शौकत नवाज मीर साहब का घर था जहाँ पुलिस गर्दी हुई और उनके छोटे छोटे बच्चों को, उनकी मिसेस को, उनकी फैमिली को जो है वो टेरराइज किया. और जो है मैं नहीं समझता कि मुजफ्फराबाद की गलियां श्रीनगर की गलियों का मंजर पेश करें और ये हमारे लिए कोई खुशाइंद होगा, ना ही कश्मीरियों के लिए और ना ही आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए.
اور پھر اس کے بعد پاکستان کی اندرونی اور بیرونی وہ تمام انسٹیٹیوشنز جو آزاد کشمیر کی حکومت کو کنٹرول کرتے ہیں، نہ یہ ان کے لیے کوئی اچھا شگون ہے. تو اس کو دیکھ کے مجھے بڑا شوق ہوا. اور آپ نے کہا کہ خواتین اس میں کیوں زیادہ وہ ہیں، میرے خیال میں یہ بیچاری ہماری خواتین ہی ہیں جو ان ڈیلی لائف میں ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے فوڈ کے ساتھ. دے ہیو ٹو پرووائڈ دا فوڈ ٹو دیئر فیملی. سو اور اگر وہی فوڈ ہم پرووائڈ نہیں کر سکیں گے اپنی فیملی کو، وہی گھر تک ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے آٹا نہیں لا سکے گا، تو پھر وہاں تو احتجاج ہی ہوگا. تو جو بیچارے بھوک ننگ سے تنگ آئی ہوئی عوام وہ تو سڑکوں پہ آئے گی. اور اس کو آزاد کشمیر سے تھوڑا سا میں آگے تک بڑھاؤں گا کہ آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں بھی یہی عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو ہے وہ اریسٹ وہاں بھی ہوا ایسے پبلک پہ، اور وہاں اس کو جو ہے وہ اس میں مذہبی لڑائی میں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو ابھی آزاد کشمیر میں جو ہونے جا رہا ہے، چونکہ اگر آپ خیبر پختونخوا سے پولیس منگواتے ہو، آپ پنجاب کانسٹیبلری منگواتے ہو، آزاد کشمیر کے ان انوسنٹ پیسفل پروٹیسٹرز کے لیے جو آپ کی عوام ہے، جو سڑکوں کے میں بیٹھ کے آپ سے 2 وقت کی روٹی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا، مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سا قانون ہے؟ آپ اگر یونائٹڈ نیشن کی میں آپ اس کا ہی ریفرنس دوں تو اس میں تو 1947 سے انہوں نے ڈیفائن کی ہیں more than 48 products both India and Pakistan, so they have to subsidize for that disputed territory. تو ان 48 کو تو چھوڑیں، آپ تو 8 پروڈکٹس بھی جو ہے ان کو سبسیڈائز پرائز پہ نہیں دے رہے، اور آپ نے جو ہے ٹیکسز اتنے لگا دیے کہ جی ہم پہ IMF کے قرضے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، آرٹیکل 257 یہ کہتا ہے کہ دس از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور اس کے سٹیزن ہمارے شہری نہیں ہیں، اور پھر آپ ان پہ کیسے IMF کے قرضوں کا اطلاق کر سکتے ہو؟ اور پھر جو پرائم منسٹر صاحب، ان پہ مجھے جو ذاتی طور پہ ایز اے کشمیری مجھے دکھ ہوا کہ ان کے ایک انٹرویو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں مفت میں تو صرف موت ہی دے سکتا ہوں میں اپنی عوام کو. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ایسے پرائم منسٹر کو کہ وہ اتنی ہائی پوسٹ پہ ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہے، ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس، اور وہ ریپرزینٹیٹو ہیں اس عوام کے جو بھوک کی وجہ سے اس وقت بلک رہی ہے. وہ مفت بجلی نہیں ڈیمانڈ کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4000 ہم نے پیدا کی اس میں سے 400 ہمیں دو، باقی آپ ایکسپورٹ کرو. اور جو بھی چیز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، میں آپ مثال دیتا ہوں کہ آپ راولپنڈی سے ایک بیگ اٹھاتے ہو کسی بھی پروڈکٹ کا تو آپ پیسے دیتے ہو اس کے، تو وائی ناٹ یو ٹیک دا سیم پروڈکٹ فرام مظفر آباد وداؤٹ منی؟ وائی؟ تو وہ بھی کشمیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ سوئی ناردرن میں بلوچستان کو دے رہے ہو اس کی رائلٹی، آپ سرحد میں جو ہائیڈرل پروجیکٹ ہیں وہ سرحد حکومت کو اس کی رائلٹی ملتی ہے، تو کشمیریوں کو پچھلے 56 سال سے آپ نے کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا؟ اور پھر وہ معاہدے جو ہیں، وہ اگر کوئی معاہدہ ہے تو اس کو عوام کے سامنے لائیں، اگر نہیں ہے تو پھر یہ کھلم کھلا جو چور بازاری ہے، یہ تو پھر کشمیری عوام تو اب باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے آپ دیکھیں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو، اور یہاں پہ کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا کہ جی آپ یہ جیسے یہ سوشل میڈیا پہ بعض لوگ اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں جی یہ کوئی اینٹی پاکستان تحریک ہے. نو، ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خیر خواہ ہیں، اللہ ان کو اپنے اپنے گھروں میں سلامت رکھے، بٹ ناٹ آن دا بلڈ آف کشمیری. جب اپنے گھر کی بات آئے گی تو کہتے ہیں سب سے پہلے آپ پھر باپ. تو اگر کشمیری اپنے رائٹس کی بات کریں گے وہ غدار ہوگے، تو بے شک ان کو آپ یہ ٹائٹلز دیتے رہیں، وہ اپنی حقوق کے لیے لڑیں گے. اور جب آپ نے وہاں ان کا راستہ تنگ کرنے کی کوشش کی، آپ منی فوجی دستے بھیجنے کے پلان بنا رہے ہو، آپ وہاں پہ پنجاب پولیس تعینات کر رہے ہو، آپ وہاں پہ فرنٹیئر کانسٹیبلری تعینات کر رہے ہو، تو برٹش ڈائسپورا خاموشی سے نہیں بیٹھنے والا. پھر ہم نے، میری فیملی ہے وہاں پہ، سائقہ کی فیملی ہے وہاں پہ، زائد بکر کی فیملی ہے، جو لوگ یہاں 1962 میں وہاں سے مائگریٹ ہوئے، فورسفلی مائگریٹ ہوئے بیچارے، ان کی زمینیں ہم نے خرد برد کی پانی کے نیچے، تو وہ لوگ یہاں آ کے کیا وہ اپنی فیملی کے ساتھ کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو گئے. آج بھی ان لوگوں کا وہاں پہ جو ہے وہ ایک کانٹیکٹ ہے اپنی فیملی. جو محکمے ہیں یا جس طرح مظفر آباد ہے شہر میں ذرا اس کی سروس ہو رہا ہے، شہر سے جو ہی باہر نکلیں گے
تو اس سے ذرا پیچھے ہٹنا پڑے گا, سروس نہیں ہوتی وہاں. اور اس طرح کمیونیکیشن کا جتنا بھی نظام ہے آزاد کشمیر میں, وہ اگر دیکھا جائے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ اس قسم کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. سائقہ, آپ یہاں برٹش بورن ہیں اور ظاہر آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا, پیچھے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے رابطہ بھی ہے, سارا کچھ ہے. اس بار خواتین کو دیکھا ہے کہ زیادہ اور بچے زیادہ باہر نکل رہے ہیں, اور مرد کیونکہ ان کی بے شمار مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں, نوکری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, پھر اور بھی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان سے زیادہ باشعور جو لوگ ہو گئے ہیں جو زیادہ باہر نکلتے ہیں اور اپنا حق مانگنے کے لیے آگے نکلتے ہیں, وہ بچے اور خواتین زیادہ دیکھے گئے ہیں. تو اس پر کا آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میرا تبصرہ شاید جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے ان کو اچھا نہ لگے, but I'm going to say it anyway. I think in that case scenario, as we do here, we have single moms or we have underprivileged families. So I think that there should be some basic food items and accessibility to basic needs such as electricity should be free. There should be some form of welfare system, some kind of fundamental strategy to help the underprivileged families. At the moment it seems like they're all underprivileged. جڑی تعداد بندے باہر نکلے, بچے, بزرگ, عورتاں, it goes to show the data, the statistics. اچھا یہ بتائیں گے, یہ سر یہاں فری ملتا ہے اس طرح کی چیز؟ ویلفیئر سسٹم تو ہے, but I think to the scale that we've reached, in sight of that, I think it should be free. Because if I give the case scenario of the electricity, so the consensus that I'm getting in terms of the calculation, Lone Saab has very kindly given us a precise calculation of the production and the amount that's been dished out, which is next to none, and obviously the one that is in supply, it's way overpriced. It's like having that car. We're giving you a car, but you can't drive it. ایک چیز بتا دیں, جس طرح لکھا ہوا میں نے اس میں بھی پڑھا ہے, ان کے مطالبات ہے فری, ساری چیزیں فری تو ہوتی نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ تیل نکال رہا ہے, وہ بھی فری نہیں مانگ رہے, انہیں بھی تو دینا پڑتا ہے. تو یہاں ویلفیئر سسٹم ہے, تو یہاں بھی جو لوگ بالکل کچھ نہیں کر سکتے ان کی وہ کر رہے ہیں, لیکن جو کر رہے ہیں وہ تو وہ پے کر رہے ہیں. Yeah, so I'm talking about the underprivileged, so the ones that are not able to go out and earn, the widows, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾਨ ਬੱਚੇ, and they might have children who are suffering from learning difficulties or disabilities, so how can we expect them to go out and earn? So as a government, isn't it our responsibility to take care of them? Because it's clearly not happening at the moment. See, I think the underlying issue here is very much legal. I don't think the government of Azad Kashmir are exercising their de facto in power. In the long run, that's what needs to happen. We need to knock on the doors of United Nations, we need to apply for a membership, and we need to exercise our power in de facto. We are and metaphorically speaking, the elected government of Azad Kashmir. The people have put you there in that position. And today they are in the state that they are because the government is being dormant, and that needs to stop. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک چیز جو انہوں نے بھی ڈسکس کی ہے, اور سارا کہ ساری چیزیں جو مطالبات میں بھی لکھا ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے, فری تو نہیں ہوگی, لیکن جو ٹیکس کی آپ نے بات کی ہے کہ آزاد کشمیر ظاہر متنازع ایریا ہے, اور وہاں وہ ٹیکسز جو پاکستان میں اپلائی ہو رہے ہیں وہ وہاں نہیں ہو سکتے, فری زون قرار دیا جائے اور اس طرح کی چیزیں, یہ تو ٹھیک ہے, ماننے والی چیزیں. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو ہماری جو ایکشن کمیٹی, عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو پریکٹیبل نہیں ہے کہ اس پہ آپ اس کو منوان تسلیم نہ کریں. جو جہاں تک ٹیکسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو دیکھیں آپ یہاں ٹیکس دیتے ہو تو اس کی آپ کو ایک فیسلٹی ملتی ہے. اب اس ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں جہاں پہ آگے زندگی اتنی اجیرن ہے, اس پہ آپ اس لیے صرف ٹیکس امپوز کرو گے, اور وہ بھی ایک بیسک آئٹم پہ. یہاں پہ آپ جاؤ خریدو کوئی بیسک آئٹم, تو ان پہ آپ کو جو ہے وہ حالانکہ چوتھی بڑی اکانومی ہے دنیا میں یونائٹڈ کنگڈم,
تو آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ ٹیکس فری ملتی ہیں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں. آٹے پہ یہاں کوئی ٹیکس ہے؟ اتنا بڑا ملک ہے کوئی ٹیکس؟ کی تنظیمیں ہیں ان کی رجسٹریشن انہوں نے کینسل کرنے کا فیصلہ سنایا ہے. وہ چیز میں نے کوشش کی ہے کہ میرے پاس آ جائے, لیکن ابھی مجھے متعلقین نے سینڈ نہیں کی, لیکن میں نے یہ نیوز سنی تھی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. آپ کے پاس ہے اس کے پاس؟ جی میں زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے, لیکن مجھے شاعر کا شعر یاد آ گیا کاظمی صاحب کہ کچھ اس طرح سے یار نے پوچھا میرا مزاج, کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا. تو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا آزاد کشمیر میں جو غیر ریاستی پارٹیوں کے سلسلے میں تو اس کو منوان جو ہے وہ آن کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے ایسے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ اگر آزاد کشمیر کے مظفر آباد میں چل رہی ہے اور اس کو ڈکٹیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لاہور سے, تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مطلب پوری دنیا میں اس کا کہیں وہ نہیں ملتا. اور اس سے جو ہے وہاں کی جو ریاستی جو پولیٹیکل کمیونٹی تھی اس کے لیے بھی ایک یہ ڈکٹیشن تھی, ایک تھریٹ تھی. تو میرے خیال میں یہ ایک نیک شگون ہے اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس کی پوری ڈیٹیل میرے پاس بھی ابھی نہیں پہنچی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شاید یہ ایک ان کی سیاسی آزادی کی طرف ایک پہلا قدم ثابت ہوگا. لیکن آخر میں اس سے پہلے آپ اس کو کنکلوڈ کریں, میں 2 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے. ایک تو آزاد کشمیر کی عوام, وہاں کی ایکشن کمیٹی, وہاں کی تاجر برادری, وہاں کی وکلا برادری, وہاں کی سول سوسائٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ جس سولیڈیرٹی کا انہوں نے یہ پچھلے 2-3 پروٹیسٹ میں مظاہرہ کیا. ہم برطانیہ میں بیٹھے کشمیری آپ کی جرت کو سلوٹ کرتے ہیں, اور اگر اسی جذبے کے ساتھ آپ نے اس کام کو جاری رکھا تو نہ صرف کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی, بلکہ یہ کشمیری قوم کے لیے پہ بھی ایک بہت بڑا عوامی ایکشن کمیٹی کا احسان عظیم ہوگا کہ ان کو ان کے حقوق ان کے دروازے پہ میسر ہوں گے. سائقہ یونس صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, فرسٹ ٹائم آپ آئی ہیں اور بڑی اچھی آپ نے نمائندگی کی ہے جو اوورسیز کشمیری یہاں خواتین ہیں ان کی, برٹش کشمیری خواتین کی. تو آپ کا لون صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے ایکشن کمیٹی کی سارا موقف جو وہ سوچ رہے ہیں اور جو حکومت پاکستان سے مطالبات کر رہے ہیں یا آزاد کشمیر کے جو ذمہ داران ہیں ان سے جو بات کرنی تھی وہ آپ نے ان تک پہنچائی. ناظرین ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ یہاں لائیں جو صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی کر سکیں, کھل کر بات کر سکیں اور اس میں ذاتی پسند و ناپسند کو چھوڑ کر بات کر سکیں. اور اس میں ابھی تک ہم 12 سالوں میں کامیاب جا رہے ہیں اور پبلک رائٹس نے ہم نے ہمیشہ اس ایریے کا ذکر لازمی کیا ہے, اس کو موضوع لازمی بنایا, پبلک رائٹس کا حصہ بنایا جہاں لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں. تو کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی. کافی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اس پر بات کریں, لیکن کچھ چیزیں لانی تھی سامنے. جب دیکھا کہ عوام اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے تو ہم بھی مجبور ہو گئے کہ اس کو ہم یہاں UK سے بیٹھ کر ان لوگوں کی ترجمانی کریں جو سراپا احتجاج ہیں آزاد کشمیر میں, اور وہاں کا میڈیا سویا ہوا ہے. اس نے کسی حد تک کوئی بات نہیں کی. بڑے بڑے لوگ جن سے میرا بھی رابطہ ہے, میرے ساتھ کام کیا جن لوگوں نے, جب ان کو میں نے کہا کہ آپ اس کا ذکر کریں وہاں کم از کم مجھے ویڈیو بھیج دیں, انہوں نے کہا ہم آپ کو تو بھیج سکتے ہیں لیکن یہاں ہم آن ایئر نہیں کر سکتے اور ہم بات نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں جب سنتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بھی اگر اس طرح کا پابند ہے, حق بات نہیں کر سکتا یا کوئی عوامی طور پر احتجاج کرتا ہے, اس احتجاج کو سامنے نہیں لا سکتا, تو پھر آزادی کہاں کی آزادی, کس کی بات کریں ہم؟ یہاں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں لیکن یہاں جب بات ہوتی ہے تو اس کا ظاہر اثر تو ہوتا ہے, لیکن کس پر اثر ہوگا؟ جو جمہوری سوچ رکھے گا اس پر ہوگا, اور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اس نے کیا سننا ہے, اسے کچھ کہیں نہ کہیں اس نے اپنا ڈنڈا تو چلانا ہی ہے. لہٰذا ہماری پبلک رائٹس کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کی پرزور حمایت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ عوامی حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور ان کے ساتھ وائلیشن کرنے والوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں, کیونکہ وہ بے شمار چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ابھی وہ بھی سامنے آ جائیں گی, اور جب بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو غور تقریباً 10 سال کے بعد وہ لاوا پھٹنے کے قابل ہو جائے گا. لہٰذا اس چیز کو سمجھیں, اور اساس علاقہ ہے اس علاقے کی نوعیت کو سمجھیں اور اس پر جو کام کرنا ہے ابھی کریں, اور تشدد والا کام چھوڑ کر مذاکرات والا کام کریں.
تاکہ وہاں کی عوام کو بھی سکھ مل سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.